ہوگا ویسا ہوگا. اٹکل پچوپن سے ٹامک ٹوئیاں نہ کرو. یہ جو تعویذات کے چکر میں، وظائف کے چکر میں، جادو ٹونے کے چکر میں ادھر ادھر در بدر پھٹکتی ہو نا، میرے شوہر کو روزی نہیں ہے، میری بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، مجھے اولاد نہیں ہے، میرے دل کو سکون نہیں ہے، ہم لوگ مالدار نہیں ہیں. میری بہنوں، میں تمہیں ہتھیلی پہ جنت نہیں دکھا رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم مجھے اپنے نبی کی بات پر یقین ہے. خدا آپ کو بھی یقین دے، ہم سب کو یقین، بلکہ حق الیقین کی منزل عطا کر دے اللہ ہم سب کو. میری بہنوں، اگر سجدے کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے تو کیا رشتہ نہیں مل سکتا؟ روزی نہیں مل سکتی؟ دل کو سکون نہیں مل سکتا؟ سجدے کی طرف آؤ تو صحیح. جس دن میری قوم سجدے کی طرف آ گئی سچے دل سے، اس دن ہم سب سے بے نیاز ہو جائیں گے. اقبال نے کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. آؤ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، سجدہ کرو. جن بچیوں کو رشتے نہیں، میں ان بچیوں سے کہتا ہوں، جن کے بچوں کو رشتے نہیں، ان ماں سے کہتا ہوں، کبھی اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے میرے اللہ کی بارگاہ میں محبوب کا وسیلہ دے کر گڑ گڑا کر دیکھو تو صحیح. اچھے رشتوں کی قطار نہ لگ جائے تو پھر کہنا. آپ کیا سمجھتے ہیں سجدے کو؟ سجدہ چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پر بھیک مانگنے والوں، میری بیٹی کو رشتہ نہیں، کوئی وظیفہ. وظیفوں کا ہم احترام کرتے ہیں، مگر ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تعویذ اسی وقت اثر کرے گا جب تم نماز پڑھو گے. خدا سے بغاوت کرو گے تو کس کا تعویذ اثر کرے گا؟ اس لیے میری بہنوں، پہلے نماز، اس کے بعد وظائف، پہلے نماز، اس کے بعد تعویذات، پہلے نماز، اس کے بعد سارے کام. اس لیے پہلے نماز کی طرف آؤ. نماز پڑھ کر دیکھو، سکون بھی ہے، روزی میں برکت بھی ہے، انشاءاللہ سب ملے گا آپ کو. بس نماز کی طرف آ کر دیکھو. اس کے بعد دوسری چیز، اللہ اکبر. میری بہنوں سے میں وہ عرض کرنے سے پہلے بات آ گئی تو عرض کروں، بلکہ رشتے بچیوں کو نہیں آتے تو بہنیں منکرین اسلام کے جادوگروں کے پاس جاتی ہے، ان کے بت خانوں تک جاتی ہے، اور وہاں جاتی ہے، رشتہ نہیں، روزی نہیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ پیسے بھی لوٹتے ہیں، پھر ظالم عزت بھی لوٹتے ہیں. میری بہنوں بتاؤ تو صحیح، ایسا نہ کرو خدا کے لیے. کتنے کیسز ایسے ہیں، کتنے واقعات سننے میں آتے ہیں، پیسے بھی گئے، دولت بھی گئی، عزت بھی گئی، آبرو بھی گئی، منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. میری بہنوں، اللہ کا در پکڑو، خدا کی چوکھٹ پکڑو، خدا کے قریب آؤ. اور ہمارا اللہ تو ہمارے قریب ہے، ہم اس سے دور ہو گئے. کتنا قریب ہے؟ قرآن کہتا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے. اور کتنا قریب؟ یہاں تک فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. جو شہ رگ سے زیادہ قریب، کیسے خوش نصیب ہے اللہ، شہ رگ سے زیادہ قریب اور مصطفیٰ جان رحمت جان سے زیادہ قریب. ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر. حرم کعبہ اور حرم مصطفیٰ کی برکت تو ہم دلوں میں سمیٹ کر بیٹھے ہیں. ذرا توجہ تو کریں. کوئی مومن ہو کر تو دیکھے، کوئی یقین لے کر تو بیٹھے، کوئی یقین کے ساتھ اسے پکار کر تو دیکھے. پھر نہ مدد آتی ہو تو کہنا آؤ. اسی لیے سجدوں کی طرف. دوسری بات جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے عورتوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، آج کل ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے کے اندر غیبت، چگلی اور حسد یہ بہت تیزی کے ساتھ عام ہو رہے ہیں. لڑائیاں کیوں ہیں؟ اس میں یہ تینوں چیزوں کو عمل دخل ہے، غیبت کو بھی، چگلی کو بھی اور حسد کو بھی. غیبت کہتے ہیں اس کو کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کا دل دکھے، اس کو غیبت کہتے ہیں. اور میری بہنوں یاد رکھنا، فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی برا عمل ہے، غیبت زنا سے بھی
بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب عورتیں غیبت کرتی ہیں، بلکہ اب عورتیں کیا بلکہ معاذ اللہ مرد بھی کرتے ہیں اور کثرت سے کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اگر لوگ غیبت سے بچ جائیں، غیبت سے بچ جائیں، پھر دیکھیے اللہ ان کی عبادتوں کا نکھار ان کے چہرے پہ کیسے ظاہر کرتا ہے۔ مگر افسوس شیطان نے غیبت میں ایسا مبتلا کیا، آوارہ لڑکے تو زنا میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ اکبر وہ طبقہ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، شیطان نے ان کو غیبت سے تباہ کر دیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا جو غیبت کرتے ہیں گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ میری بہنوں مجھے بتاؤ، جب قیامت کے دن تمہارے آگے تمہارے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کھاؤ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، اس وقت کھانے کی طاقت نہ ہوگی؟ بتاؤ اس وقت کھانے کی ہمت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ارے سڑا ہوا چوہا رکھ دیا جائے، اس کو کھا کے بتاؤ تو تمہیں الٹی آنے لگے گی، تمہیں متلی آنے لگے گی۔ سڑا ہوا چوہا جب تم نہیں کھا سکتی تو مرے ہوئے بھائی کا سڑا ہوا گوشت کیسے کھاؤ گی؟ کتنی غیبت کر رہی ہو۔ ساس کی غیبت بہو کر رہی ہے، بہو کی غیبت ساس کر رہی ہے، ننن کی غیبت بھاوج کر رہی ہے، بھاوج کی غیبت جو ہے ننن کر رہی ہے۔ شیطان نے اغوا کر لیا ہے۔ بچو غیبت سے۔ اور عورتیں اتنی ہوشیار ثابت ہوئی ہے، گھنٹوں غیبت کرے گی اور جب ہٹنے لگے گی تو کہے گی اللہ توبہ استغفر اللہ، ہم تو غیبت نہیں کر رہے تھے، اس کے اعمال اس کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، اللہ اس کو بھی معاف کرے ہمیں بھی معاف کرے۔ واہ رے اپنے زمانے کی رابعہ بصری، اتنا تقویٰ، لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ جعلی سو کا تقویٰ ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ سارے گناہ کرنے کے بعد اس پر نیکی کا لیبل لگانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو غیبت غیبت ہے، غیبت غیبت ہے۔ اس طریقے سے نقلی رابعہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر رابعہ ہی بننا ہے تو سچی بنو، جس نے اپنی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے بخشے گا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ مجھے بخشے۔ لوگ کہتے تھے کیوں؟ فرمایا میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اسی عمل کے صدقے اللہ مجھے، بہت بڑا عمل ہے غیبت سے بچنا۔ اگر غیبت سے ہم بچ جائیں 90% جھگڑے ہمارے معاشرے کے ختم ہو جائیں۔ یہ غیبت بھی جہنم میں لے جانے والا عمل۔ اور حسد اور چغلی، حدیث پاک میں ہے کہ چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چگلی کس کو کہتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا۔ آج یہ بھی مرض عام ہے، ہم چگلی کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس فلاں کو مت پتہ چلنے دینا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ چغلی کے اوپر سے، ادھر کی بات ادھر کرنے سے بچنے کی برکت کیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیا اور وہ کرتا خون میں بہا کر لائے اور بھگا کر کے لائے اور کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پر ایک بھیڑیا بھی پکڑ کر لائے، ثبوت کے طور پہ بھیڑیا بھی پکڑ کے لائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے، کیا تجھے کھانے کے لیے میرا یوسف ہی ملا تھا؟ نبی انبیاء جانوروں سے باتیں کرتے ہیں اور جانور بھی انبیاء سے باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبیوں کی، اللہ اکبر۔ سائنس اتنی ترقی کر کے آج تک جانوروں کی باتوں کا معنی بیان نہ کر سکی، لیکن ہزاروں سال پہلے انبیاء نے جانوروں سے باتیں کی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے تو 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی گفتگو کو سنا، تبسم فرمایا۔ غور کرے، ابھی سائنس سرگرداں ہے کہاں، اللہ اکبر، ابھی اسی پر بات ہے کہ چونٹی کی آواز بھی نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی، ابھی نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی پر سیمینار ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کا پیغمبر سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن کر مسکرا رہے ہیں۔ جب سلیمان کے کان کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان مصطفیٰ جانے رحمت کے کانوں کی شان کا عالم کیا ہے۔ ارے ان کے کان تو کرامتوں
کی کان ہے. میرے امام کہتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ان کے کان تو کرامتوں کی کان ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا او بھیڑیے میرا ہی بیٹا ملا تھا وہ معصوم تجھے کھانے کے لیے. بھیڑیے نے کہا سرکار آپ بھی نبی, آپ کا بیٹا یوسف صدیق بھی نبی کو کھانا جانوروں پر حرام ہے. کوئی جانور کسی نبی کو کبھی نہیں کھا سکتا. آپ کا یوسف نبی ہے, صدیق ہے, ہم اس کو نہیں کھا سکتے. تو کہا پھر میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا حضور میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا مگر بتاؤں گا نہیں. تو بھیڑیے سے کہا کیوں نہیں بتائے گا؟ بھیڑیے نے کہا اگر بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی, اور میں بھیڑیا ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں. میں چگلی نہیں کرنا چاہتا, ادھر کی بات ادھر نہیں کرنا چاہتا. سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے لیکن میں چگلی نہیں کروں گا. اور اللہ اکبر, قدرت کو اس بھیڑیے کی یہی ادا پسند آئی. امام غزالی کہتے ہیں بھیڑیا ہو کر چگلی سے بچا, اللہ اس بھیڑیے کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا. میری بہنوں اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے اللہ اسے جنت عطا کرے. حالانکہ جانوروں کے لیے جنت نہیں بنی ہے لیکن انعام تو دیکھو میری بہنوں. اللہ اکبر. حضرت امام غزالی فرما رہے کہ بھیڑیے کو اللہ اس یوسف علیہ السلام کے اس بھیڑیے کو جنت عطا فرمائے گا. اس لیے چگلی سے بچو. ہم ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں, ہمارا پورا سماج لڑ رہا ہے, آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں, ساس بہو کے جھگڑے, ننند بھاوج کے جھگڑے, گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. اپنا ہاضمہ اتنا مضبوط کرو کہ پہاڑ سے پانی نکالنا تو آسان ہو لیکن تمہارے دلوں سے کسی کا راز نکالنا آسان نہ ہو. صوفیہ فرماتے ہیں مومنوں کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں. جیسے قبرستان میں قبر دفن ہو جائے اسے پھر نکالا نہیں جا سکتا, ایسے مومن کے سینے میں راز دفن ہو جائے تو اس کو نکالا نہیں جا سکتا. لیکن یہ مومنوں کی شان ہے, منافقوں کی نہیں. ہم تو کلمہ پڑھ کے نفاق کی طرف جا رہے ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں بچو چگلی سے. اور ساتھ ساتھ حسد, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد کیا ہے؟ جلیسی جس کو کہتے. کسی پر نعمت دیکھ کر جلنا. کوئی اچھے کپڑے پہن کے آ گئی اس میں تو یہ عیب ہے, کوئی اچھے زیور پہن کے آ گئی دل میں جلن ہونے نہیں. کسی پر نعمت دیکھ کر حسد مت کرو. علماء یہود حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے لیکن ایمان لانے میں جو چیز رکاوٹ بنی وہ ان کے دلوں کا حسد تھا. دنیا کے حسد نے انہیں جہنم کی آگ میں جلا دیا. اس لیے کسی پر نعمت اور ہمارے حسد کرنے سے اللہ کسی سے نعمت روکے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کسے کیا نعمت دینا اللہ خوب جانتا ہے. اس لیے اگر کسی کو خدا نے زیور دیا حسد مت کرو, اچھے کپڑے دیے حسد مت کرو, اچھا مکان دیا حسد مت کرو. اتنا کہہ دیتا ہوں دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہو, اللہ تمہیں دنیا کی خوشی بھی عطا کرے گا آخرت کی خوشی بھی عطا کرے گا. لیکن حسد کا عالم یہ ہے کسی کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو تو عورتوں کو حسد ہونے لگتا ہے, شوہر زیادہ پیار کرے تو عورتوں کو حسد ہونے لگتا ہے, اچھے کپڑوں میں دیکھے تو حسد ہونے لگتا ہے, خوبصورت کسی کو دیکھو تو حسد ہونے لگتا ہے. نہیں, کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تو حسد ہونے لگتا ہے. ہم حسد سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے. عورتیں جانتے ہیں زیادہ بیماریاں عورتوں کو پکڑتی ہے. کیوں؟ حسد کی وجہ. اگر دل سے حسد ختم ہو جائے دنیا سے 50% دواخانے ختم ہو جائے. یہ حسد ہے جو ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے. حسد کی بیماری بڑی گندی بیماری ہے, اس لیے اس سے توبہ کرو. پہلی چیز قُوْ أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. لاسٹ میں وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں. ہمارے قائد ہمارے امیر کا خطاب بس انشاءاللہ 10-15 منٹ کے بعد آپ سن لیں گے, اور حضرت کی گفتگو سننا ہے غور سے. جیسے ابھی آپ بالکل خاموش ہیں انشاءاللہ اس وقت بھی آپ خاموش رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اپنی اولاد کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ یہ تو میں نے چند گناہوں کا ذکر کیا, گناہوں کی لمبی فہرست ہے. کچھ لوگوں نے 70 کہا, کچھ لوگوں نے 500 کہا, کچھ لوگوں نے 700 کہا, لیکن بعض بزرگوں نے یہ کہا گناہ بہرحال گناہ ہے.
گناہ کوئی کرو جہنم میں لے جائے گا. بس اتنا یاد رکھیں, ہر گناہ سے بچیں. بڑے بزرگوں نے کسی بڑے بزرگوں نے کہا تھا کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا, اس لیے کہ بڑے پتھروں سے, بڑے پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی, چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ہی ٹھوکر لگا کر. اور چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑ دینا, کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے, بس یار کو پسند آنا چاہیے. اگر کتے کو پانی پلانا بھی پسند آ گیا تو وہ عمل بھی جنت میں لے جاتا ہے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا, وہ عمل بھی جنت میں لے جاتا ہے. کسی کو اللہ کی رضا کے لیے دیکھ کے مسکرا دیا, وہ